नाज़रीन कुछ अहम तरीन खबरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कहा जा रहा है कि 1,71,00,000 रुपए की गाड़ी 1,71,00,000 रुपए की गाड़ी एक मुशीर के लिए खरीदी जाएगी। केपीके वो जगह है जहां पर लोगों ने कुर्बानियां दी, लोग सड़कों के ऊपर आए, एक ऐसा सुबह जिसके एक मिसाल दी जाएगी कि जो निजाम के खिलाफ खड़ा हुआ, इन शशकों के खिलाफ, इस कंट्रोल के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन उन्हीं लोगों की जेबों के ऊपर डाका मारा गया है और 1,71,00,000 रुपए की गाड़ी के हवाले से बातचीत हो रही है। मुराद सईद साहब का जिक्र हो रहा है कि मुराद सईद साहब का साया महसूस हो रहा है, मुराद सईद साहब की वापसी हो रही है। ये भी बाकायदा से अब एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है कि मुराद सईद असल में तहरीक इंसाफ जो भी प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, उसके अंदर मुराद सईद इनपुट देता है। मुराद सईद इस वक्त किसी को कोई पता नहीं, नामालूम जगह पर मौजूद हैं, किन हालात में हैं। उनके हवाले से जो तस्वीरें भी सामने आती हैं बहुत सारी फेक हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मुराद सईद असल में बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में है और स्ट्रेटेजी, बहुत सारी चीजों को लेकर स्ट्रेटेजाइज मुराद सईद साहब खुद करते हैं। साथ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और नून लीग ने जो हल्की आंच के ऊपर पाकिस्तान के टेलीविजन को इस्तेमाल करते हुए बयानियां बनाने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले सियासत डॉट पीके जो इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान में 10 माह से बंद है। 10 माह से सियासत डॉट पीके को पाकिस्तान में बंद करने की सिर्फ वजह यह है कि सियासत डॉट पीके ने अपनी एडिटोरियल लाइन के ऊपर, अपनी पॉलिसी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। जहां पर पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन बिल्कुल लेट गया, तमाम तर टीवी चैनल्स कंप्रोमाइज हो गए और उसके बाद उन्होंने एक मखसूस बयानिया लेकर उसे चलाना शुरू कर दिया। वहीं पर सियासत डॉट पीके खड़ा रहा, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया। 10 माह पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके बैन है, वेबसाइट बंद कर दी गई है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक फाइनेंशियल मर्डर सियासत डॉट पीके का किया जाए, फाइनेंशियल आउटले को पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म करके रख दिया गया है। इसका हल यह है कि आप लोग ताकत बने, सपोर्ट करें, तमाम तर इंडिपेंडेंट जो मीडियाज हैं, साफी हैं, यूट्यूबर्स हैं, इवन ट्विटर के ऊपर लोग हैं, उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, हमें ज्वाइन करें, पैट्रियन में जाएं, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चूंकि बाकायदा से एक मैकेनिज्म के जरिए इस रीच को भी, यानी बंद करने के बाद जो यूट्यूब की और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स की रीच है उन्हें भी पाकिस्तान में कम करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग असल ताकत हैं, असल स्ट्रेंथ है और ये चीज 8 मई में जिस दिन इंतखाबात थे पाकिस्तान में, 8 फरवरी को, उस दिन पाकिस्तान में सबने देखी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के और खासतौर पर जो एक नून लीग एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस हवाले से जुबैर अली खान साहब ने ट्वीट किया है और ये बहुत सारी सूरत को वाज़ेह कर देता है। जुबैर अली खान साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को खदशा है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ डील ना कर ले। नून लीग को यह खदशा है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट को खौफ है कि इमरान खान को मैनेज ना किया और वो जेल से बाहर आ गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि महसूस हो रहा है कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनके अंदर दमखम नहीं है, बिल्कुल भी दमखम नहीं है, यानी कि डिलेइंग टैक्टिक्स अब इस्तेमाल कर रही है प्रोसिक्यूशन। और जजेस भी हैरान हो जाते हैं, जजेस का ओ माय गॉड परेशान हो जाते हैं, अपने सर पीटते फिर रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान को सजा दी गई है। इसलिए इमरान खान तक पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नून लीग की क़यादत में इज़्तिराब पाया जा रहा है। इमरान खान इस वक्त तक मैंडेट की वापसी तक कोई भी डील कबूल करने के हामी नहीं है। तो एक तरफ नून लीग ये महसूस कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट डील कर जाए खान के साथ। एस्टेब्लिशमेंट को परेशानी यह है कि अगर खान डील नहीं करता और इमरान खान बाहर आ जाता है तो फिर तो यानी 76 साल डायनामिक्स पाकिस्तान के बदल जाएंगे और बार बार इमरान खान को पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन खान अपना मैंडेट वापस मांग रहा है। इसी वजह से हल्की आंच के ऊपर नून लीग ने जावेद लतीफ के जरिए एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की है, जो गुज़श्ता रात पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर खुलकर डिस्कस हुआ है और बहुत सारी इस हवाले से बाकायदे से बातचीत भी हुई है और ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और ये जो हुकूमत है ये बाकायदा से अब ये समझ से बाहर है कि किसकी सोच है ये, लेकिन कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की जुडिशरी को बिल्कुल टूथलेस किया जाए। इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है, वो सुन लें। मेरिट वर्सेस सीनियरिटी वाला असूल लाया जा रहा है। यह भी वन ऑफ द प्रपोजल्स है कि आप टॉप 3 जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन, उनमें से एक बंदे को चूज कर सकेगी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जैसे भी होगा, एज द चीफ जस्टिस। इसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर टॉप 5 जो जजेस होंगे उनमें से एक बंदा या 2 बंदे, डिपेंडिंग उस प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे एलिवेट कर दिए जाएंगे और बाकियों में से किसी एक को जो मोस्ट सूटेबल होगा उसको चीफ जस्टिस उस कोर्ट का बनाया जाएगा। यानी कि दोनों जगह पे कहा यह जा रहा है सीनियरिटी मेरिट नहीं होगा, मेरिट होगा। मेरिट कौन डिटर्मिन करेगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और मालिक साहब ये कहते हैं कि मेरिट वर्सेस सीनियरिटी होगा और उसमें ये हुकूमत तय करेगी कि 3 में से कौन सा एक जज चीफ जस्टिस बनेगा और 5 में से कौन सा एक जज हाई कोर्ट का जज बनेगा, किन बुनियादों पर होगा। और ऑब्वियसली ये जजेस को और सबको कंट्रोल करने की बाकायदा से कोशिश की जा रही है एक ऐसे टाइम में जहां पर फाइज काजी ईसा साहब पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल 3 चीफ जस्टिस बन गए, उनके बहुत सारे फैसले। इस हवाले से मतीउल्लाह जान साहब ने इससे पहले एक ट्वीट किया था जब इनका नोटिफिकेशन हुआ था कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें, तो उस वक्त उन्होंने लिखा था कि जालिमो कादी आ रहा है। आज मतीउल्लाह जान साहब भी एक हंसता हुआ इमोजी बनाकर उन्होंने लिखा है कि वाओ एक्स्ट्रा हो गया था, यानी कि जालिम काजी आ रहा है, जालिम
قاضی آ رہا ہے. مطیع اللہ جان صاحب نے اپنی کریکشن کی ہے کہ ظالم قاضی آ رہا ہے, یعنی وقت کا قاضی ظالم ہے, وقت کا قاضی جبر کرنے والا ہے, وقت کا قاضی ایک اندھی طاقت میں مائل ہے, وقت کا قاضی انصاف نہیں کر رہا, ظالم قاضی. ظالم قاضی مطیع اللہ جان صاحب کا آپ ٹویٹ پہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں واؤ ایکسٹرا تھا, ظالم قاضی آ رہا ہے. اور ظالم قاضی ظاہر ہم سب کے اوپر آیا ہے, اور یہ عذاب اس کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ تباہی پاکستان کے اندر نکلی ہے. خیبر پختونخوا کی طرف جاتے ہیں. کے پی کے یاد رکھا جائے گا, لیکن کے پی کے میں ہوا یہ ہے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ, یہ مشیر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی. ہوا یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کی بہت ساری چیزیں وائرل ہوئی. ایک تو ان کی ایک وہ تصویریں وائرل ہوئی کہ جہاں پر عمران خان کی تصویر نہیں ہے, لیکن لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے ان کے پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک پرنسپل کے آفس میں جاتی ہیں اور پرنسپل کو ہٹا کر خود اس کرسی کے اوپر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر گھماتے ہوئے کرسی پر وہاں پر یہ بیٹھ جاتی ہیں. اس کے بعد ایک ویڈیو ان کی آتی ہے جہاں پر بچوں کو 50 روپے کی عیدی دے رہی ہیں. اب یہ خبر آ رہی ہے اور یہ جیو نیوز سے باقاعدہ سے رپورٹ کر رہا ہے کہ مشال یوسفزئی کے لیے 1,71,00,000 روپے کی گاڑی خریدی جائے. 1,71,00,000 روپے کی, یعنی سمجھ سے باہر ہے. یہ پیسہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے, یہ عوام کا, یہ کس کا پیسہ ہے؟ 1,71,00,000 روپے کی گاڑی کیوں اور کس وجہ سے؟ تحریک انصاف کا بھی اس کے اوپر رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, لیکن اگر یہ کوئی ڈرافٹ بھی کیا ہے یا سوچ بھی موجود ہے تو یہ سوچ کیوں موجود ہے؟ چونکہ یہ لوگ تو لڑتے نہیں. مشال یوسفزئی صاحبہ یہ خود وہ نوجوان پاکستان کی ون آف دا لائر ہیں, بریلینٹ لائر, جنہوں نے یہ سب کچھ فیس کیا ہے, جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھا. لیکن اب کیسے یہ ششکے, یہ کیسے یہ ساری چیزیں اور یہ ساری انجوائمنٹ اور یہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں؟ یہ سمجھ سے باہر. یہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور شہباز گل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ عمران خان یہ چیزیں پسند نہیں کرتا, خان نہیں پسند کرتا, اور خان نہیں پسند کرے گا, اور نہ ہی تحریک انصاف کے لوگ پسند کریں گے, نہ پاکستان کا میڈیا پسند کرے گا. اور یہ لوگ واقعتاً کے پی کے لوگ اور تحریک انصاف کے لوگ, پاکستان کے عام لوگ گریبانوں سے انہیں پکڑیں گے اگر اتنا بڑا دھوکہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا. شاکر محمود اوان صاحب لکھتے ہیں مشال یوسفزئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہی ہیں. اب قومی خزانے سے ان کے لیے 1,71,00,000 کی گاڑی خریدی جائے گی. وہ پہلے سے موجود سرکاری گاڑی میں سفر کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا گاڑیاں نہیں ہیں؟ گاڑیاں پہلے نہیں تھی, اب کیا بدلا ہے؟ حکومت آئی ہے, اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام کو لوٹنا ہے, عوام کا خون چوسنا ہے, اور وہاں سے نکال کر اس طرح سے ساری چیزیں چلانی ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے. اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی. ہم نے کوشش کی, مشال یوسفزئی صاحبہ کو 2 دفعہ کال کی, انہیں وائس نوٹ بھیجا کہ اگر اس کے اوپر وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ہم وہ بھی چلا دیتے ہیں, لیکن ان کا کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ان کی جانب سے ایک وضاحت آئی ہے, اور یہ لکھتے ہیں کہ اہم وضاحت, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی سمری ریجیکٹ کر دی تھی, اور بیوروکریسی نے دوبارہ کسی محکمے کے لیے ایسی سمری بھیجی تو وہ بھی ریجیکٹ ہی ہوگی, کیونکہ ہماری اول اور آخر ترجیح عوامی فلاح و بہبود ہے. تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت بانی چیئرمین عمران خان کی سادگی کے اصول پر سختی سے کاربند ہے. سادگی کے اصول نہ بھی ہوں, اس وقت ملک کے حالات نہیں ہیں. عوام جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, عوام جو آپ کو لے کر آئی ہے, جس نے آپ کو حکومت دی ہے, جس نے آپ کو ریلیونٹ اور سب سے بڑی پارٹی بنایا ہے, وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں رہی. تباہی ان کی نکلی ہوئی ہے. لہذا کسی بھی طور پر یہ پاکستان کی عوام قبول نہیں کرے گی اس طرح کو کوئی بھی ڈرامہ یا کوئی بھی ششکے کسی نے بھی کے پی کے حکومت میں یا کسی نے بھی کرنے کی کوشش کی, چونکہ تحریک انصاف کی جو میسج سٹرگل ہے وہ اسی کے خلاف ہے. اب ایک خبر ہے, اور بلکہ خبر نہیں ہے, یہ آلریڈی پہلے ڈسکس ہوتی رہی ہے, اس کے اوپر بڑی بات چیت بھی ہوتی رہی ہے, اور ایک دفعہ پھر ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ جناب آپ ٹانگوں پر نہیں جائیں گے اگر آپ نے میرے خلاف بات چیت کی. خواجہ صاحب کو سن لیں. باجوہ ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں بھی پیش نہیں ہوں گے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کو تو دھمکی بھی انہوں نے دی ہے. جی مجھے انہوں نے بڑی ایک محترم شخصیت کے ذریعے انہوں نے مجھے وارن کیا تھا کہ یو ول ناٹ ہیو لیگس ٹو اسٹینڈ آن. میں نے باتیں کرنی شروع کر دی. میں کہی ضرور کریں, بلکہ مجھے ساتھ بٹھا لیں تو کریں. ابھی جب آپ گورنمنٹ میں آئے اس کے بعد یہ 2-2.5 مہینے کی پرانی ڈیفنس منسٹر کو وہ دھمکی دے رہے ہیں. آپ نے اس کا کچھ میرا ہی لگتا ہے میں بھی گلاں کراں پھر. ججز اب بھی دباؤ میں. ایک خبر آئی ہے اور یہ خبر بڑی حیران کن ہے, اور یہ خبر یہ ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہیں ان کے جج کے خلاف ایک ریفرنس آ گیا ہے, اور ایک سلسلہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. یہ ٹویٹ کیا ہے محمد عمیر صاحب نے, لکھتے ہیں اسلام آباد میں لمبی تاریخ ملی تو توشہ خانہ کیس سننے والے جج کا تبادلہ ہو گیا. لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کی حفاظتی ضمانت دینے والے جسٹس طارق سلیم شیخ کا ملتانی بینچ تبادلہ ہو گیا, اور آج عمران خان کی ضمانت دینے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے خلاف ریفرنس آ گیا. کریکر پھینکنے, دھمکیاں دینے اور ججز کے عزیزوں کو اغوا کرنے والے واقعات اس سے الگ ہیں. بقول مطیع اللہ جان ظالم قاضی آ رہا ہے.
ظالم قاضی آ رہا ہے نہیں بلکہ ظالم قاضی آیا ہوا ہے, اور اس کے دور میں ججز کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ لاجلی آج جس کے اوپر زرتاج گل صاحبہ بھی بولی ہیں, ان کی ویڈیو بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں جو بھی جج ہمارے حوالے سے فیصلہ دیتا ہے اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. زرتاج گل صاحبہ کو سن لیں. ملک کے اندر تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, اسی کا گلا دبا دیا جاتا ہے. اسی لیے جو جج فیصلہ کرنے لگتا ہے اس کے خلاف ریفرنس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ انصاف لوگوں کو ملے ہی نہ, تاکہ 25 کروڑ عوام جو ہے بغیر انصاف کے پھرتے ہیں. مراد سعید صاحب کے حوالے سے ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے, بی نیوز نے یہ چھپا ہے, اور مراد سعید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے نوجوان ہیں, جو یوتھ ہے, ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں, اور جو بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان کے ساتھ باقاعدہ سے وہ انہیں ایک ڈائریکشن دیتے ہیں, انسٹرکشن دیتے ہیں, ہدایات دیتے ہیں. مراد سعید پاکستان کا پرومیننٹ نوجوان, ایک نوجوان پولیٹیشین جو جبر کا شکار ہوا, جو خطرات کا شکار ہوا, اور اسے اتنا زیادہ ولنریبل کر دیا گیا کہ انہیں ان کی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا, اور وہ انڈر گراؤنڈ ہے. ان کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن اب حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں یا خبریں دے رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور مراد سعید صاحب انہیں بہت سارے معاملات میں ان کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.